وارسی انڈسٹریز کا 28ویں منزل پر واقع کانفرنس روم اس وقت کسی جنازہ گاہ کی طرح خاموش تھا۔ بورڈ روم میں موجود تمام مینیجرز کی گردنیں یوں جھکی ہوئی تھیں جیسے تھوڑی دیر میں ان کی باری آنے والی ہو۔ میز کے ہیڈ پر وردان وارسی بیٹھا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ، چہرے پر یوں سخت تاثرات جیسے پچھلے 10 سال سے ہنسنا بھول چکا ہو۔ وہ صرف ایک عام بزنس مین نہیں تھا، بلکہ اس کی شخصیت کا وقار اور روب ایسا تھا کہ انسان دیکھتے ہی مروب ہو جائے۔ اگر ابراہیم سولوشنز کا نمائندہ اگلے 2 منٹ میں نہ پہنچا تو میں یہ ڈیل کینسل کر دوں گا۔ وردان کی بھاری آواز میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ اے سی کا درجہ حرارت مزید گر گیا۔ ابھی 2 منٹ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ کانفرنس روم کا بھاری شیشے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ سب کے سانس رک گئے۔ سامنے زرنشا ابراہیم کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھیروں فائلیں، دوسرے ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا سموسہ۔ چہرے پر مسکراہٹ اور سانس ایسے پھولی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی میراتھن جیت کر آئی ہو۔ اوف وارسی صاحب، آپ کی لفٹ ہے یا آفت کا پرکالا 28ویں منزل پر بند ہو گئی؟ میں تو آیت الکرسی پڑھ کر بٹن دبائے تب جا کر اوپر آئی۔ زرنشا نے بغیر رکے بولنا شروع کیا اور فائلیں سیدھی وردان کے نیٹ اینڈ کلین میز پر پٹخ دی۔ بورڈ روم کے تمام مینیجرز نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر دیں۔ وردان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، ماتھے پر سخت تیوریاں چھا گئیں۔ اس نے پہلے میز پر پڑی فائلوں کو دیکھا، پھر زرنشا کے ہاتھ میں موجود آدھے سموسے کو، جس کی چٹنی کا ایک قطرہ وردان کی انتہائی قیمتی فائل پر گرنے ہی والا تھا۔ جب وردان آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا قد 6 فٹ سے اوپر تھا اور زرنشا اس کے سامنے بمشکل 5 فٹ 3 انچ کی تھی۔ زرنشا کو اپنا سر پورا پیچھے جھکا کر اسے دیکھنا پڑا۔ محترمہ، وردان نے دانت پیس کر جلی بھنی آواز میں کہا، یہ وارسی انڈسٹریز کا بورڈ روم ہے، کوئی چائے کا ڈھابا نہیں، اور آپ 15 منٹ لیٹ ہیں۔ اور یہ سموسہ، کیا آپ یہاں پکنک منانے آئی ہیں؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ زرنشا نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ زرنشا نے سموسے کو دیکھا، پھر وردان کے تپتے ہوئے چہرے کو۔ ڈرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک آئی۔ اوہ ہو وارسی صاحب، اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا غصہ! اب بندہ لفٹ میں پھنس جائے تو کیا کرے؟ بندہ گھبراہٹ میں سموسہ بھی نہ کھائے، اور ویسے بھی خالی پیٹ دماغ کام نہیں کرتا میرا۔ آپ لیں گے ایک بائٹ؟ گرم ہے۔ اسے معصومیت سے سموسہ وردان کے منہ کے پاس کر دیا۔ پورے روم میں دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ مینیجر سوچ رہے تھے کہ آج زرنشا کی خیر نہیں۔ وردان نے ہاتھ سے سموسے کو پیچھے دھکیلا، اس کا پارا تو ساتھ میں آسمان پر تھا۔ غیر سنجیدہ بدتمیز، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے بابا نے آپ جیسی سرپھری اور نادان لڑکی کو اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے کیوں بھیجا۔ زرنشا نے وردان کی جلی کٹی باتیں سن کر بھی برا نہیں منایا، بلکہ مسکرا کر بولی، بابا کہتے ہیں جہاں ہنسانے والا کوئی نہ ہو وہاں مجھے بھیج دینا چاہیے۔ اور سچ بتاؤں وارسی صاحب، آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو ہنسنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ یہ جو ماتھے پر تیوریاں ہیں نا، یہی پکی ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی جس سے اس کے گلابی گال پر ایک گڑھا پڑا۔ وردان نے گہرا سانس لیا اور خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، پریزنٹیشن شروع کریں، اور اگر ایک بھی فضول بات کی تو میں آپ کو سیکیورٹی سے باہر پھینکوا دوں گا۔ جی جی بالکل، آرام سے بیٹھ جائیں، بھیجا گرم نہ کریں۔ زرنشا نے لیپ ٹاپ کا پلگ لگایا اور پریزنٹیشن شروع کی۔ کام کے معاملے میں زرنشا واقعی کمال تھی۔ اس کے آئیڈیاز اتنے شاندار تھے کہ وردان جیسے سخت گیر انسان کو بھی ماننا پڑا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی صلاحیتوں پر حیران تھا، لیکن پریزنٹیشن کے دوران بھی زرنشا کی شرارتیں جاری تھیں۔ جب بھی وردان کوئی سخت سوال پوچھتا، زرنشا کوئی مزاحیہ جواب دیتی کہ پورا بورڈ روم منہ دبا دبا کر ہنسنے لگتا اور وردان کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ اللہ اللہ کر کے تو میٹنگ ختم ہوئی تو وردان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، پروجیکٹ سائن ہو گیا ہے، لیکن کل سے آپ وقت پر آئیں گے اور کوئی سموسہ یا فضول ڈرامہ نہیں ہوگا۔ زرنشا نے اپنا بیگ کاندھے پر ٹانگا، وردان کے بالکل قریب آئی اور آہستہ سے بولی، وقت پر آنے کی کوشش کروں گی وارسی صاحب، لیکن کل میں آپ کے لیے خاص الائچی والی چائے لاؤں گی، سنا ہے غصے کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک زوردار قہقہہ لگا کر چٹکی بجاتے ہوئے باہر نکل گئی، اور وردان وہیں کھڑا ہاتھ میں قلم تھامے جمے ہوئے غصے کے ساتھ
दरवाजे को देखता रह गया। ये लड़की मेरी जिंदगी को अजाब बनाने आई है। थोड़ी देर में उसके असिस्टेंट ने डरते डरते पूछा, सर प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूं? वरदान ने जरनिशा की छोड़ी हुई फाइल को देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब सी नागवारी और नापसंदीदा मुस्कुराहट आई। नहीं, प्रोजेक्ट जारी रहेगा। मैं भी देखता हूँ ये तूफान चमेली कितने दिन मेरा दिमाग ख़राब करती है। ऑफिस में जरनिशा के बेबाक जवाबात, तानों और फजूल की हरकतों ने वरदान वारसी की शख्सियत का सारा तवाज़ुन बिगाड़ कर रख दिया था। दिन भर उसका पारा 7वें आसमान पर रहा। जब वो शाम को हवेली आया तो चेहरे पर सख्ती की ऐसी तहें चढ़ी थी जैसे अभी किसी का कत्ल कर देगा। दादी बेगम ने नज़र उठाकर देखा और फौरन तस्वीर रोकी। या अल्लाह खैर वरदान पुत्र, ये चेहरे पर इतनी आफत क्यों टूटी हुई है? क्या किसी ने वारसी इंडस्ट्रीज खरीद ली है? वरदान ने माथे का पसीना पोंछे बगैर गुस्से से सुर्ख होती हुई आंखों के साथ दादी के पास वाले सोफे पर बैठकर सर पीछे टिका दिया। फिर सूट का कोट उतार कर सोफे पर यूं पटखा जैसे किसी दुश्मन को पटख रहा हो। दादू, मुझे लगता है कि वारसी इंडस्ट्रीज में इंसानों के बजाय अब कोई जहनी मरीज भर्ती होना शुरू हो गए हैं। वरदान की आवाज़ में बला का जहर और तपिश थे। शाहनवाज साहब जो वालिद थे ने चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराए। क्या हुआ बेटा? आज फिर किसी मैनेजर ने गलत फाइल पेश कर दी? फाइल? वरदान सीधा होकर बैठा। उसकी आंखों के सामने जरनिशा की वो चमकती आंखें और समोसे वाली मुस्कुराहट घूम गई। काश बात सिर्फ फाइल की होती बाबा। इब्राहिम सॉल्यूशंस ने एक ऐसी लड़की भेजी है जो प्रोजेक्ट के बजाय पिकनिक मनाने आई है। 12 मिनट लेट, हाथ में आधा खाया हुआ समोसा और बेबाकी का ये आलम कि मुझे कहती है, वारसी साहब गुस्सा न करें, माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। ये सुनते ही दादाजी ने अखबार नीचे किया और उनकी ऐनक जरा सी सरक गई। क्या? दादाजी ने अपनी लाठी से जमीन को ठोका। कौन है वो सरफिरी जो चौधरी जहांजेब वारसी के पोते को मशवरा दे रही है? इतनी हिम्मत? उनके लहजे में शरारत छुपी थी। दादी बेगम के चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सी दिलचस्पी आई। वो आगे होकर बैठी। अरे सच में? कैसी लड़की ने तेरे मुंह पे ये कहा? वरदान, तूने उसे फौरन बाहर क्यों नहीं फिकवाया? फिकवा देता दादो, वरदान ने दांत पीस कर कहा, लेकिन वो इब्राहिम साहब की बेटी है। काम का आइडिया अच्छा था लेकिन वो लड़की तूफान है। ऐसी गैर संजीदा और बदतमीज लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। सरफिरी पागल। वरदान इतने गुस्से में बोल रहा था कि उसके गालों की हड्डियां तन गई थी। उसने पानी का ग्लास एक ही घूंट में खाली कर दिया और गुस्से में सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वरदान के जाने के बाद लाउंज में चंद सेकंड की खामोशी छा गई। फिर दादी बेगम ने शाहनवाज साहब की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, शाहनवाज, तूने नोट किया? क्या अम्मा? शाहनवाज साहब ने पूछा। हमारा वरदान जब भी ऑफिस से आता था पहले बस और जी बोलकर कमरे में घुस जाता था। आज पहली बार वो किसी इंसान के बारे में इतनी लंबी तकरीर करके गया है। दादी के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। दादाजी ने अपनी लाठी को दोबारा संभाला और मुस्कुरा कर बोले, इब्राहिम की बेटी है ना? लगता है चौधरी इब्राहिम ने अपनी बेटी में कोई ख़ास जादू डाला है। जो लड़का पिछले 5 साल से सिर्फ बिजनेस की ज़बान बोलता था, आज एक ही दिन में किसी लड़की का गुस्सा हवेली तक ले आया। शाहनवाज साहब ने मायने के इस अंदाज में सर हिलाया। तो इब्राहिम ने मुझसे कहा था कि उसकी बेटी पूरे घर को सर पर उठाकर रखती है। अब देखते हैं कि वो हमारे इस पत्थर के वारसी का क्या हशर करती है। ऊपर कमरे में वरदान शावर लेकर निकल चुका था, लेकिन जब भी वो आंखें बंद करता उसे जरनिशा की वही मासूमियत और चुटकी बजाकर बोला गया जुमला याद आता, टेक केयर वारसी साहब। सर फिरी। वरदान ने तकिए पर सर रखते हुए दांत पीस कर कहा, लेकिन उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि उसके बंद होठों के कोने पर एक बहुत ही हल्की सी अनजानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वरदान की ज़िंदगी इतनी सख्त और बेरंग नहीं थी जितनी वो बाद में बन गया। जब वो महज 6 या 7 साल का था तभी उसकी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। वो नन्ही सी उम्र इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए बहुत छोटी थी। माँ की कमी ने उसके दिल में एक ऐसा खला पैदा कर दिया जो कभी पुर ना हो सका। उसकी परवरिश उसके दादा दादी ने की। वालिद शाहनवाज वारसी सदमे से निकलने और अपने गम को भुलाने के लिए पूरी तरह कारोबार में डूब गए।
انہوں نے دن رات ایک کر کے وارسی انڈسٹریز کا نام تو بلند کر دیا، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کو وہ وقت اور جذباتی سہارا نہ دے سکے جس کی ایک معصوم بچے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دادا دادی کے لیے وردان ان کی جان تھا، لیکن ان کے سب سے بڑی پریشانی وردان کا روبوٹ جیسا بن جانا تھا۔ نہ کسی بات پر مسکرانا، نہ خوش ہونا، اور جب بھی شادی کا ذکر چھیڑنا تو صاف انکار کر دینا۔ پتر 28 سال کا ہو گیا ہے تو، اور میں تیری دادا اور دادی اب بوڑھے ہو چکے، ہمیں بھی پوتے کی دلہن دیکھنی ہے۔ شاہ نواز صاحب بابا ناشتے کی میز پر اکثر یہی کہتے۔ وردان کافی کا گھونٹ بھر کر ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا، بابا میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں، وارسی انڈسٹریز کو میری ضرورت ہے، کسی عورت کو نہیں۔ اور دادی بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، یا اللہ، اس پتھر کے انسان میں کوئی دل بھی رکھا ہے یا صابن کی ٹکیا؟ اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسا فولادی حصار بنا لیا جس میں کسی بھی نرم جذبے، ہنسی مذاق یا رومانس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا انسان کم اور کارپوریٹ دنیا کی ایک بے حس مشین زیادہ بن چکا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ قسمت نے اس کے راستے میں زرنشا ابراہیم یعنی طوفان چمیلی کو لا کھڑا کیا ہے، جس نے اس کے بنائے ہوئے سارے اصول، اس کا غرور اور اس کا پتھر دل ایک ہی جھٹکے میں پگھلا کر رکھ دینا ہے۔ اگلی صبح 8:55 پر وارسی انڈسٹریز کی فضا معمول کے مطابق تناؤ کا شکار تھی۔ وردان وارسی وقت کا اتنا پابند تھا کہ پورے آفس کے ملازمین اپنی گھڑیاں اس کی آمد کے وقت سے ملاتے تھے۔ ٹھیک 9 بجے وردان اپنی بلیک مرسڈیز سے اترا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیزار سا اسسٹنٹ کامران بھی فائلوں کا پلندہ اٹھائے چل رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے ہی والا تھا کہ دور سے ایک چیخ سنائی دی، روکے روکے وارسی صاحب، خدا کے لیے لفٹ مت بند کیجیے گا۔ وردان نے ناگواری سے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ زرنشا سفید اور نیلے رنگ کے ڈھیلے کرتے میں کھلے بالوں کے ساتھ کودتے پھاندتے، ہاتھ میں ایک بڑا سا تھرماس اور بیگ سنبھالتی ہوئی وہ سیدھی آ کر لفٹ میں گھسی اور وردان کے بالکل قریب جا کر رکی۔ شکر ہے کہ آپ نے لفٹ پکڑ لی، ورنہ آج پھر مجھے 28ویں منزل پیدل چڑھنی پڑتی، زرنشا نے ہانپتے ہوئے کہا اور ہاتھ سے پنکھا چلا۔ وردان نے اپنی قیمتی سوٹ کو ذرا پیچھے ہٹایا جیسے کوئی وائرس پاس آ گیا ہو۔ میں نے آپ کے لیے لفٹ نہیں روکی تھی مس طوفان، بٹن کامران نے دبایا۔ وردان نے اپنی روایتی ٹھنڈی سرد آواز میں کہا، او ہو وارسی صاحب، اتنے روڈ نہ بنا کریں، کریڈٹ لینے میں کیا جاتا ہے؟ زرنشا نے آنکھیں مٹکائیں، پھر اچانک اس نے اپنی تھرماس کا ڈھکن کھولا اور ایک گرما گرم الائچی اور ادرک کی خوشبو سے مہکتا ہوا مگ وردان کے منہ کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وردان نے پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے کہا، یہ چائے ہے وارسی صاحب، زہر نہیں ہے۔ کل وعدہ کیا تھا آپ کے لیے خاص الائچی والی چائے بنا کر لاؤں گی جس سے آپ کا غصہ کافور ہو جائے گا، پی کر تو دیکھیں۔ مجھے آپ کی چائے نہیں چاہیے، کامران اسے باہر کرو۔ وردان ابھی بول ہی رہا تھا کہ اچانک ٹھا ایک زوردار جھٹکا لگا، لفٹ کی تمام لائٹس بجھ گئیں اور لفٹ 14ویں منزل پر جا کر معلق ہو گئی۔ لفٹ میں اب صرف گھوپ اندھیرا تھا۔ یا اللہ، زلزلہ آ گیا، لفٹ گرنے والی ہے، وارسی صاحب ہم مر گئے، چاہو بچاؤ۔ زرنشا نے زوردار چیخ ماری اور اندھیرے میں جو بھی چیز ہاتھ آئی اسے زور سے پکڑ لیا۔ وہ چیز وردان وارسی کی مہنگی کوٹ کی آستین تھی۔ چھوڑے مجھے زرنشا، ہاتھ ہٹائیں، وردان نے دانت پیس کر کہا، حالانکہ وہ خود بھی اس ناگہانی آفت پر حیران تھا۔ نہیں چھوڑوں گی، اگر مرنا ہی ہے تو آپ کو ساتھ لے کر مروں گی، اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے۔ زرنشا نے اس کے کوٹ کو اور کس کے پکڑ لیا۔ کوئی نہیں مر رہا، یہ صرف لائٹ گئی ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ کامران موبائل کی ٹارچ چلاؤ، وردان نے روپ دار آواز میں چلا کر کہا۔ تو کامران نے جلدی سے ٹارچ چلائی۔ ٹارچ کی روشنی میں منظر کچھ یوں تھا کہ زرنشا وردان کے کوٹ کا کالر پکڑے اس کے بائیں بازو سے بالکل چپکی کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں ڈر کے مارے کھلی کی کھلی تھی۔ وردان نے اپنی سائٹ پر دیکھا، زرنشا کا معصوم اور خوفزدہ چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ ایک لمحے کے لیے وردان کے دل کی دھڑکن عجیب سے انداز میں تیز ہوئی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ زرنشا کی نظر وردان کے سوٹ پر پڑی
تھرماس کا ڈھکن کھلنے کی وجہ سے الائچی والی چائے کا آدھا حصہ وردان کے چمکتے ہوئے سفید برانڈڈ شرٹ پر گر چکا تھا۔ وردان نے اپنی داغدار شرٹ کو دیکھا، پھر زرنشا کو۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے جیسے ابھی بم پھوٹ جائے گا۔ زرنشا ابراہیم، وردان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ زرنشا نے جلدی سے اس کا کوٹ چھوڑا، اپنی ڈری ہوئی شکل کو فوراً غائب کیا اور معصومیت کا ماسک پہن کر بولی، دیکھا وارسی صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ الائچی والی چائے غصہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ آپ کی شرٹ بھی ٹھنڈی رہے گی۔ کامران نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ وردان نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں 100 تک گنتی گننے لگا تاکہ وہ اس لڑکی کا گلا نہ گھونٹ دے۔ اگر اگلے 1 منٹ میں لفٹ نہ کھلی تو میں تمہیں اس لفٹ کی چھت سے باہر پھینک دوں گا۔ وردان نے اتنی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ زرنشا بھی ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت لفٹ کی لائٹ واپس آ گئی اور دروازہ کھل گیا۔ وردان بغیر کچھ کہے اپنے چائے سے بھرے شرٹ کے ساتھ لمبے ٹک بھرتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ زرنشا نے پیچھے سے آواز لگائی، وارسی صاحب، کل میں الائچی کے ساتھ تھوڑی دار چینی بھی ڈالوں گی، وہ خون کی گردش کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ وردان کا پیر ایک لمحے کے لیے لڑ کھڑا، اس نے مڑ کر زہریلی نظروں سے دیکھا اور اپنے کیبن کا دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ زرنشا نے چٹکی بجائی اور مسکرا کر کامران سے بولی، کامران بھائی، تمہارے باس کا غصہ اتارنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اپنا رنگ بکھیر کر چلی گئی تھی۔ گزشتہ روز شرٹ پر چائے گرنے کے حادثے کے بعد وردان وارسی نے طے کر لیا تھا کہ وہ زرنشا ابراہیم کو سبق سکھا کر رہے گا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کامران کو خصوصی ہدایت دی کہ زرنشا کو پروجیکٹ کی سب سے مشکل اور خشک رپورٹ تیار کرنے کا کام سونپا جائے، جس میں کم از کم 500 صفحات کے اعداد و شمار ہوں۔ آج میں دیکھتا ہوں یہ طوفان چمیلی کیسے ہنستی ہے۔ وردان نے اپنے شاندار ڈیسک پر بیٹھ کر کاغذی کارروائی کا انبار دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی فتح کا جشن منایا۔ دوپہر کے 1 بجے کانفرنس روم میں زرنشا داخل ہوئی، لیکن متوقع پریشانی اور تھکن کے بجائے اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور ایک ہاتھ میں ایک بڑا سا جوسی برگر اور کولڈ ڈرنک تھا۔ وردان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے سنجیدگی کا ناٹک کیا، زرنشا، میں نے آپ کو 500 صفحات کا ڈیٹا الائنس کا کام دیا تھا تاکہ آپ سنجیدگی سے پروجیکٹ پر توجہ دیں۔ کیا آپ نے وہ رپورٹ مکمل کی؟ زرنشا نے برگر کا ایک بڑا سا بائٹ لیا، منہ چبا کر بولا، اوہو وارسی صاحب، آپ کی بات کا کیا کہنا، میں تو وہ پوری رپورٹ صبح 11 بجے ہی مکمل کر کے آپ کے ای میل بھی بھیج دی۔ وردان کو جھٹکا لگا، کیا 500 صفحات اتنی جلدی کیسے؟ ارے وارسی صاحب، آپ کا ڈیٹا اتنا بورنگ اور پرانا تھا کہ میں نے اس میں تھوڑا اے آئی کا ڈوز ڈالا، بہترین چارٹس بنایا اور ایسا پریزنٹیشن تیار کیا کہ اب آپ کا بورڈ بھی خوش ہو جائے گا۔ زرنشا نے آنکھیں مٹکا کر کہا، اور ہاں، اتنا دماغ خرچ کرنے کے بعد مجھے سخت بھوک لگ گئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ مل کر لنچ کر لوں۔ وردان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرے ساتھ لنچ؟ میں آفس کے وقت کھانا نہیں کھاتا، اور خاص طور پر یہ پیزا برگر تو بالکل نہیں۔ اوہ ہو وارسی صاحب، آپ کی زندگی کتنی سنسان اور بے رنگ ہے۔ زرنشا نے افسوس سے سر ہلایا۔ تھوڑا سا جیا کریں، ایک بائٹ لیں، قسم سے بہت ٹیسٹی ہے۔ زرنشا نے بغیر اجازت برگر سیدھا وردان کے منہ کے آگے کر دیا۔ وردان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کرسی کا پہیہ پیچھے کی طرف سلپ ہو گیا اور دھڑام، وردان وارسی انڈسٹریز کا پرائیڈ اینڈ جوائے اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی سمیت زمین پر گرا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ زرنشا نے جھک کر نیچے دیکھا، جہاں وردان زمین پر سیدھا لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا غصہ اب ہٹلر سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل چکا تھا۔ ہائے اللہ وارسی صاحب، آپ تو زمین بوس ہی ہو گئے۔ زرنشا نے ڈرنے کا ڈرامہ کیا، لیکن اس کی ہنسی چھوٹنے ہی والی تھی۔ میں نے تو صرف برگر پیش کیا تھا، آپ نے تو خوشی کے مارے قلع بازی ہی کھا لی۔ وردان دانت پیستا جلدی سے زمین سے اٹھا، اپنے سوٹ کو جھاڑا۔ اس کا ابھی چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زرنشا ابراہیم، اٹ از انف، اور اسی وقت میرے کیبن سے باہر نکلے۔ زرنشا نے معصومیت سے اپنے برگر کو دیکھا، پھر وردان کو گھورتے ہوئے اس کے چہرے کو۔ ٹھیک ہے وارسی صاحب، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، نیچے گرنے کے بعد انسان صرف اوپر ہی اٹھتا ہے، تشفی رکھیے۔
یہ کہہ کر وہ ایک زارو قطر قہقہ دباتی، بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی کیبن سے باہر نکل گئی۔ وردان نے اپنی کرسی کو سیدھا کیا اور اس پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسی وقت کامران ڈرتے ڈرتے کیبن میں داخل ہوا۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وردان نے خونی نظروں سے کامران کو دیکھا اور کہا، کامران، مجھے لگتا ہے یا تو یہ لڑکی اس آفس میں رہے گی یا میں، اور اگر میں رہا تو میں پاگل خانے میں ہوں گا۔ کامران نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور کہا، سر، ویسے زرنشا میم کی بنائی ہوئی رپورٹ واقعی کمال ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بہت تعریف کی ہے۔ وردان نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر شہر کو دیکھنے لگا۔ غصے کے باوجود اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک بہت ہی باریک نہ نظر آنے والی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ طوفان چمیلی جو بھی تھی، اس نے وردان کی خاموش اور خشک زندگی میں ہلچل ضرور مچا دی تھی۔ رات 11 بجے جب وردان اپنے بیڈ روم میں لیپ ٹاپ پر پروجیکٹ کی فائلز دیکھ رہا تھا، اس کے واٹس ایپ پر ایک گمنام نمبر سے میسج آیا۔ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ وارسی صاحب، میں آپ کی کیبن کی شیشے والی کھڑکی کے باہر کھڑی ہوں، مجھے الائچی والی چائے چاہیے۔ وردان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ٹائپ کیا، کون ہو تم؟ فوراً ایک خوفناک ڈرونی آواز والا وائس نوٹ آیا جس میں پیچھے چڑیلوں کے ہنسنے کی آوازیں تھیں اور ساتھ ایک تصویر جس میں سفید دوپٹہ منہ پر ڈالے، آنکھوں کے نیچے آٹا لگائے زرنشا کی تصویر تھی۔ پھر ساتھ ہی میسج آیا، ڈر گئے نا وارسی صاحب؟ میں نے سوچا آپ کی رات تھوڑی سنسنی خیز بنا دوں، سو جائیں آپ، گڈ نائٹ۔ وردان نے اپنا فون بیڈ پر پٹخا اور تکیے میں منہ دے کر بڑبڑایا، یہ لڑکی انسان نہیں، یہ سچ میں کوئی طوفان۔ لیکن اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اگلی صبح ایک انتہائی اہم فورن کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وردان نے اپنا سب سے مہنگا اور شاندار بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنا ٹائی کی نوٹ درست کر رہا تھا۔ تبھی زرنشا فائلیں سنبھالتی جلدی میں کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گوند کی بڑی سی کھلی ہوئی بوتل تھی جس سے وہ باہر نوٹس بورڈ کا کاغذ چپکا رہی تھی۔ وارسی صاحب، کلائنٹ بس پہنچنے والے ہیں۔ زرنشا بولتے بولتے مڑی، لیکن اس کا پیر اپنی جگہ ہی قمیص کے گھیرے میں الجھا۔ یا اللہ، لبوں سے صدا نکلی۔ زرنشا لہرائی اور سنبھلنے کے چکر میں اس کے ہاتھ سے گوند کی بوتل اچھلی اور سیدھی جا کر وردان کے چمڑے کے مرکزی کرسی کی نشست پر جا گری۔ گوند کا پورا ڈبہ کرسی پر خالی ہو گیا۔ وردان جو اس وقت شیشے کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا، اسی لیے اس نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا۔ زرنشا، یہ کیا شور ہے؟ وردان نے مڑ کر پوچھا۔ زرنشا نے گھبرا کر فوراً گوند کی خالی بوتل اپنے پیچھے چھپائی۔ اس نے کرسی پر گوند کا دریا بہتے دیکھا، پھر وردان کو جو اب کرسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زرنشا کا دل چاہا وہ چیخ کر روکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وردان بے خبری میں دھپ سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زرنشا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اگلے ہی سیکنڈ زرنشا کے دماغ میں شرارت کی بتی چلی۔ اس نے سوچا، اب آئے گا اصلی مزہ، اکڑو بادشاہ اب اپنی ہی سلطنت پر قید ہو گئے ہیں۔ کلائنٹ کیبن میں داخل ہوا اور میٹنگ شروع ہو گئی۔ پورا آدھا گھنٹہ وردان نے روایتی روب اور دبدبے کے ساتھ میٹنگ جاری رکھی، جبکہ زرنشا کونے میں کھڑے اپنے ہونٹ کاٹ کر ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو کلائنٹ اٹھ کر جانے لگا۔ وردان نے روایتی احترام کے لیے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھر بھی نہ ہل سکا۔ سوٹ کا کپڑا چمڑے کی کرسی کے ساتھ ایسا پکا چپک چکا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہو گیا ہو۔ وردان نے تھوڑا اور زور لگایا تو اس کے ساتھ ہی بھاری چمڑے کی کرسی بھی اوپر اٹھنے لگی۔ زرنشا سے اب برداشت نہ ہوا تو اس کے منہ سے ایک زوردار سیٹی اور دبی دبی ہنسی کی آواز نکلی۔ وردان نے گھبرا کر زرنشا کی طرف دیکھا جو اب کھلم کھلا دانت نکال رہی تھی۔ وارسی صاحب، کیا ہوا؟ زرنشا نے انتہائی معصوم بن کر لیکن شرارتی آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ آپ کلائنٹ کو سی آف کرنے کے لیے اٹھ کیوں نہیں رہے؟ کیا کرسی سے اتنا پیار ہو گیا کہ اب آپ اسے ساتھ لے کر ہی اٹھیں گے؟ وردان نے دانت پیس کر زرنشا کو گھورا اور دبی آواز میں کہا، زرنشا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ میری کرسی کو کیا ہوا ہے؟ میں ہل کیوں نہیں پا رہا؟ ضرور تم نے کوئی شرارت کی ہے نا؟ زرنشا 2 قدم آگے آئی، اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور ایک ادا سے بولی، وارسی صاحب، اصل میں آپ کے بیٹھنے سے پہلے گوند بی بی نے
آپ کی کرسی پر آسن جما لیا تھا اور آپ اتنے غصے میں تھے کہ بے خبری میں اس پر بیٹھ گئے۔ وردان کا منہ حیرت اور صدمے سے کھل گیا۔ کیا تم نے کرسی پر گوند گرائی تھی؟ میں نے نہیں گرائی، وہ تو غلطی سے گر گئی تھی۔ زرنشا نے آنکھیں مٹکائیں۔ لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ویسے وارسی صاحب، آپ اس حالت میں بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی روڈ شو میں کرسی سمیٹ کر بیٹھا ہو۔ وردان نے غصے میں پورا زور لگایا تو کرسی کے ساتھ وہ ذرا سا آگے کھسکا تو چر کے ساتھ کچھ پھٹنے کی آواز آئی۔ اب تو وردان کا منہ دیکھنے لائق تھا، آنکھوں سے جھلکتا غصہ اور چہرے کی بے بسی۔ وہ واپس جلدی سے بیٹھ گیا۔ اس وقت جو اس کی حالت تھی وہ مرنے جیسی تھی۔ وہیں زرنشا کی چھت پھاڑ کہے زرنشا، ابراہیم، ہنسنا بند کرو اور جا کر کامران کو بلاؤ یا پانی لے کر آؤ، وردان نے تپ کر کہا۔ زرنشا نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور کیمرہ آن کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وردان نے حیرت سے پوچھا۔ تصویر لے رہی ہوں وارسی صاحب۔ تاریخ میں پہلی بار وارسی انڈسٹریز کے آنر اپنی کرسی کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ یہ یادگار لمحات میں اپنے پاس محفوظ رکھوں گی۔ زرنشا نے 2-3 سیلفیاں لے کر نشان وی کا بنایا۔ اس میں پیچھے وردان زچ ہوا بیٹھا تھا اور آگے زرنشا وکٹری کا نشان بنائے بیٹھی تھی۔ وردان نے چیخ کر کہا، زرنشا، میں تمہیں فائر کر دوں گا۔ کر دیجیے گا وارسی صاحب، پہلے کرسی سے تو آزاد ہو لیں۔ زرنشا نے قہقہ لگایا۔ چلیں اب زیادہ زور نہ لگا ورنہ سوٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پھٹ جائے گا۔ میں جا کر گرم پانی اور سینیٹائزر لاتی ہوں۔ زرنشا چٹکی بجاتی گنگناتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وردان کرسی پر چپکا ہوا تھا اور اپنے بال نوچتا رہ گیا، لیکن دل ہی دل میں اس کی اس بے باک شرارت پر ہنسنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا لڑکی تھی یہ! اگلے 2 ہفتوں میں وارسی انڈسٹریز کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ آفس کا ہر ملازم جو پہلے وردان کے نام سے کانپتا تھا، اب زرنشا کی شرارتوں کی بدولت کھل کر مسکرانے لگا تھا۔ وردان اب بھی اوپر سے وہی سخت اور مغرور وارسی صاحب بننے کی ناہموار کوشش کر رہا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ ہر صبح جب تک زرنشا اپنی کسی نئی شرارت کے ساتھ کیبن میں داخل نہ ہوتی، اس کی نظریں بار بار شیشے کے دروازے کی طرف اٹھتی رہتی۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ کب وہ اس طوفانی چمیلی کی ہنسی اور نٹکھٹ باتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس دن پروجیکٹ کے سلسلے میں دونوں کو شہر سے ذرا دور ایک آؤٹ ڈور سائن کا معائنہ کرنے جانا تھا۔ سفر کے دوران وردان ہمیشہ کی طرح اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر سنجیدہ بنا بیٹھا تھا اور زرنشا برابر والی سیٹ پر بیٹھی FM ریڈیو کی ہر دھن پر گنگنا رہی تھی۔ زرنشا، کیا آپ 5 منٹ کے لیے خاموش نہیں بیٹھ سکتی؟ وردان نے روڈ پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ اوہ وارسی صاحب، اتنے لمبے سفر میں اگر بندہ باتیں نہ کرے تو سو جائے گا، اور اگر ڈرائیور سو گیا تو ہم دونوں کا ڈائریکٹ اوپر کا ٹکٹ کٹ جائے گا۔ زرنشا نے آنکھیں مٹکائیں۔ ڈرائیور آپ نہیں، میں ہوں، وردان نے دانت پیس کر یاد دلایا۔ ایک ہی بات ہے وارسی صاحب، باڈی آپ کی ہے، ڈرائیونگ آپ کر رہے ہیں، لیکن دماغ تو میرا چل رہا ہے نا، زرنشا نے بے نیازی سے کہا۔ وردان نے ہنسنے کی کوشش کو مشکل سے روکا اور اپنا سر جھٹک دیا۔ ابھی وہ آدھے راستے ہی پہنچے تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل امڈ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ روڈ پر آگے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے انجن سے ایک عجیب سی آواز آئی اور گاڑی روڈ کے کنارے جا کر بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ زرنشا نے گردن گھما کر دیکھا۔ وردان نے 2-3 بار اگنیشن گھمایا لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا، وردان نے زچ ہو کر کہا اور گاڑی سے اتر کر بونٹ کھولا۔ بارش کی تیز بوندیں وردان پر گرنے لگیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مکمل بھیگتا اس کے سر پر ایک چھتری آ گئی۔ وردان نے مڑ کر دیکھا۔ زرنشا چھتری تھامے بارش کی بوندوں میں بھیگتی ہوئی اس کے پاس کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصوم اور پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ وارسی صاحب، آپ تو بغیر بارش کے ہی اتنے ٹھنڈے رہتے ہیں، آپ بھیگ گئے تو بالکل برف بن جائیں گے، زرنشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وردان نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے بھیگے ہوئے بال، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور وہ معصوم سی مسکراہٹ۔ اس لمحے بارش کا شور مدھم ہو گیا اور وردان کے دل میں ایک ایسی گھنٹی بجی جس کی آواز اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ نٹکھٹ اور شرارتی لڑکی کتنی پیاری ہے۔ وردان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چھتری لی اور اسے یوں پکڑ گا کر زرنشا بارش سے بچ جائے، چاہے وہ خود پورا بھیگ رہا ہو۔ آپ بھیگ رہے ہیں وارسی صاحب؟ زرنشا نے معصومیت سے اس کے بازو کو دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وردان نے پہلی بار اتنی نرمی سے کہا کہ زرنشا بھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ دونوں کی نظریں ملی اور چند سیکنڈز کے لیے ہوا میں ایک عجیب سا رومانوی احساس پھیل گیا، لیکن زرنشا تو زرنشا تھی۔ اس جذباتی ماحول کو برقرار رکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے اچانک وردان کا ہاتھ پکڑا اور چھتری سے باہر نکال کر بارش میں ناچنا شروع کر دیا۔ چھوڑیں گاڑی کو وارسی صاحب، بارش کا مزہ لیں، آپ کی زندگی ویسے ہی سوکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا بھیگ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ زرنشا نے وردان کو بھی اپنے ساتھ گھمانا شروع کر دیا۔ وردان پہلے تو حیران ہوا، پھر وہ اپنا سارا غرور اور سنجیدگی بھولتا زرنشا کو بارش میں ہنستے اور کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچانک اس نے زرنشا کو کمرے سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بارش کی بوندیں، بھیگا وجود اور تیز چلتی سانسیں، جسم کی گرماہٹ ایک الگ دل کو دھڑکا رہی تھی۔ تبھی وہ ہوش میں آیا اور جلدی سے دور ہوتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زرنشا کتنی ہی دیر وہاں کھڑی خود سنبھالتی اپنے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتی رہی۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ سارے راستے دونوں اپنی خراب ہوتی حالت اور اس نئے احساسات و جذبات کو محسوس کرتے رہے۔ یہ بے خودی تھی جس میں وہ خود کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ وردان کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خاموش محبت جو وردان کے سخت دل کے کسی کونے میں چھپی تھی اب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اس نے زرنشا سے محبت ہو چکی تھی، سچی اور خاص محبت۔ جب وردان گھر واپس آیا تو اس کے چہرے کی رنگت ہی بدلی ہوئی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں دادا جی اخبار پڑھ رہے تھے اور دادی بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وردان اندر داخل ہوا تو اس کا کوٹ بازو پر تھا اور سوٹ کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا۔ پورا جسم بھیگا تھا اور عام طور پر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، لیکن آج وہ لاؤنج میں رکا۔ السلام علیکم دادو، بڑی بیگم صاحبہ آج تسبیح بہت تیز چل رہی ہے، خیر ہے؟ وردان نے اچانک دادی کے پاس جا کر ان کے گال پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ دھڑام، دادا جی کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ دادی کے ہاتھ میں تسبیح جم گئی اور برابر میں کھڑے بابا نے اپنے چائے کے مگ کو یوں دیکھا جیسے اس میں کوئی دوائی ملا دی گئی ہو۔ وردان، دادی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ بخار ہے؟ وردان کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ آ گئی، وہی مسکراہٹ جو زرنشا کی شرارتوں کو یاد کر کے خود بخود بن جاتی تھی۔ اور آج تو حالت دل ہی کچھ عجیب تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دادو، اور ہاں، کل سے ناشتے میں مجھے وہ الائچی والی چائے بھی چاہیے، سنا ہے موڈ اچھا رہتا ہے۔ وردان مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور پیچھے لاؤنج میں تینوں ایک دوسرے کو یوں گھور رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شاہنواز، دادا جی نے لکڑی کی لاٹھی سے زمین کو ٹھوکا۔ یہ میرا وہی پوتا ہے نا جو کل تک ہنسنے پر ٹیکس لگاتا تھا؟ ابا جی، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، شاہنواز صاحب نے حیرت سے کہا۔ دادی بیگم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ، جس بھی پری نے میرے بچے پر یہ جادو کیا اس کا بھلا کرے۔ یہ تو مسکرانے لگا ہے۔ آفس میں معمول کا کام چل رہا تھا اور وردان اپنے کیبن میں بڑی سی کانفرنس ٹیبل پر فائلیں پھیلا کر کچھ گہرے حساب کتاب میں مصروف تھا، جبکہ زرنشا پاس ہی لکڑی کی اونچی الماری سے پروجیکٹ کے پرانے ڈیزائنز کی فائلیں تلاش کر رہی تھی۔ زرنشا پنجوں کے بل کھڑی ہو کر اوپر والے خانے تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دھیان فائل پر تھا، لیکن الماری کے سب سے اوپر ایک بھاری چینی مٹی کا گلدستہ رکھا تھا جس میں خشک پھول سجائے گئے تھے۔ زرنشا، رہنے دو، میں کامران کو بلاتا ہوں۔ وردان نے فائل سے نظریں ہٹا کر اسے بیزار سے انداز میں کہا۔ ایک تو یہ طوفان چمیلی سنتی نہیں، وہ دل میں بڑبڑایا۔ ارے نہیں وارسی صاحب، میں کر لوں گی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، آپ کو ذرا سا بھی صبر نہیں ہے۔ زرنشا نے جیسی فائل کو زور سے کھینچا، فائل کے ساتھ ہی الماری پر رکھا بڑا سا گلدستہ پلٹ کر سیدھا نیچے گرنے لگا۔ یا اللہ، زرنشا کے منہ سے چیخ نکلی۔ وردان نے جیسے ہی دیکھا کہ بھاری گلدستہ سیدھا زرنشا کے سر پر گرنے والا ہے، وہ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی کرسی سے جھپٹا۔
وردان نے زرنشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کا توازن بگڑا اور وہ پاس پڑے نرم صوفے پر جا گرے۔ چھپاک گلدستہ نیچے قالین پر گر کر پاش پاش ہو گیا اور سوکھے پھول پورے کیبن میں پھیل گئے، لیکن صوفے پر منظر بالکل الگ تھا۔ وردان زرنشا کے بالکل اوپر تھا اور اس کا ایک ہاتھ زرنشا کے سر کے نیچے اسے چوٹ سے بچانے کے لیے تھا اور دوسرا ہاتھ صوفے کے کنارے پر۔ زرنشا کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی تھیں اور اس کی سانسیں وردان کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ دونوں بالکل ساکت ہو گئے، نہ وردان کچھ بول سکا نہ زرنشا کے منہ سے کوئی لفظ نکلا۔ وردان نے زرنشا کے بکھرے ہوئے بالوں کو اور اس کے معصوم سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا کہ اس کا اپنا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زرنشا نے بھی پہلی بار وردان کی آنکھوں میں وہ نرمی اور تاثر دیکھا جو وہ دنیا سے چھپائے رکھتا تھا۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک کیبن میں صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سے اچانک ٹک ٹک کوئی دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوا۔ یہ کامران تھا جو ڈیوائیڈر پکڑ کر بولا، سر وہ فائل۔ کامران کی نظر صوفے پر پڑی اور اس کے ہاتھ فائل سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس کے منہ حیرت سے کھل گیا۔ معاف کیجیے گا سر۔ کامران نے فوراً الٹے قدم پیچھے ہٹ کر آنکھیں بند کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ گلدستہ صاف کروانا تھا سر۔ کامران نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس دستک اور کامران کے آنے سے دونوں کا سحر لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ وردان بجلی کسی تیزی سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اور گردن شرمندگی سے لال ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً اپنے سوٹ کی جیکٹ درست کی اور زور سے گلا صاف کیا۔ کامران بھی نا بے وقوف ہے۔ زرنشا جلدی سے صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کے گال شرم کے مارے بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکے تھے۔ وہ جو ہمیشہ باتوں کی برسات کر دیتی تھی آج اتنی شرمندہ تھی کہ اس نے اپنا دوپٹہ جلدی سے سنبھالا اور نظریں زمین پر گاڑ لیں۔ وردان نے شرمندگی سے بچنے کے لیے فوراً شیشے کی دیوار کے طرف پیٹ کر لی تاکہ زرنشا اس کا لال ہوتا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اصل میں وہ گلدستہ گر رہا تھا تو اس لیے، وردان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بالکل ہچکچاتی ہوئی آواز میں وضاحت دینی چاہیے۔ جی مجھے معلوم ہے، زرنشا نے انتہائی مدھم آواز میں زمین کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سر اٹھا کر وردان کو دیکھ سکے۔ تو تم ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ وردان نے اب بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، زرنشا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپکے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے 1 سیکنڈ کے لیے چوری چھپے وردان کو دیکھا۔ عین اسی وقت وردان بھی کنکھیوں سے زرنشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، دونوں نے فوراً ایک ہی وقت میں اپنی نظریں دوسری طرف گھما لی۔ زرنشا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے باہر بھاگ گئی۔ باہر اپنی ڈیسک پر بیٹھ کر زرنشا نے اپنے دونوں گرم ہوتے گالوں پر ہاتھ رکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، یا اللہ، میں اب وارسی صاحب کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ اور وہ کامران پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا۔ دوسری طرف کیبن کے اندر وردان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر بوجھل سانس چھوڑی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمندہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں وارسی انڈسٹریز کا مالکان ہو کر اپنے ہی اسسٹنٹ کے سامنے یوں شرمندہ ہو رہا ہوں۔ شٹ! زرنشا اور وردان دونوں ہی ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ زرنشا جب بھی کیبن میں فائل لے کر جاتی تو نظریں زمین پر جمائے رکھتی اور فائل میز پر رکھ کر فوراً الٹے قدموں باہر نکلنے کی کوشش کرتی، جبکہ وردان صاحب جو بات بات پر روب جھاڑتے تھے اب زرنشا کے کیبن میں آتے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جما لیتے اور مصنوعی سنجیدگی سے گلا صاف کرتے رہتے۔ کامران جب بھی زرنشا یا وردان کو دیکھتا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبانے کی کوشش کرتا، جس سے زرنشا کا چہرہ اور بھی لال ہو جاتا۔ تیسرے دن شام کو زرنشا نے ہمت کی اور حسب معمول وردان کے لیے الائچی والی چائے بنا کر لائی۔ اس نے چائے کا کپ وردان کی ٹیبل پر رکھا۔ دونوں کی نظریں 1 سیکنڈ کے لیے ملیں اور فوراً دونوں نے نظریں جھکا لیں۔ وارسی صاحب، چائے، زرنشا نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کے گالوں پر اب بھی ہلکی سی سرخی تھی۔ وردان نے چائے کے کپ کو دیکھا، پھر گلا صاف کر کے بولا، شکریہ۔
تم نے وہ پروجیکٹ کی فائل مکمل کر لی؟ جی بس آخری سیٹ باقی ہے، کل تک ہو جائے گی، زرنشا نے اپنے دوپٹے کا کونا مروڑتے ہوئے کہا۔ وردان نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی نیم خاموش مسکراہٹ آئی۔ چائے آج پھر اچھی بنی ہے۔ زرنشا نے سر اٹھا کر دیکھا، اس بار اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ وردان کی آنکھوں میں وہی پرانی نرمی تھی، لیکن شرمندگی کا بوجھ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ زرنشا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ کہیں تو روز الائچی تھوڑی زیادہ ڈال دیا کروں۔ غصہ اور شرمندگی دونوں کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ وردان کا منہ حیرت سے کھلا، پھر وہ بے ساختہ ہنس پڑا، وہ دبی دبی ہنسی جو زرنشا نے پہلی بار اتنا قریب سے سنی تھی۔ تم سچ میں سدھر نہیں سکتی ہو مس طوفانی چنبیلی، وردان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف پروجیکٹ کا آخری ہفتہ آ چکا تھا۔ آفس میں زرنشا جب بھی وردان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی، وردان پہلے کی طرح غصہ ہونے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پیار اور نرمی ہوتی، جسے دیکھ کر زرنشا خود تھوڑی گھبرا جاتی تھی۔ وارسی صاحب، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آج تو آپ کی کافی میں نمک نہیں ڈالا، زرنشا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وردان اپنی ڈیسک سے اٹھا، زرنشا کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زرنشا تم نے میری کافی میں نہیں، میری پوری زندگی میں نمک اور چینی دونوں ڈال دیے ہیں۔ زرنشا کا دل ایک ہی پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ جو ہمیشہ باتوں کی برسات کر دیتی تھی، آج پہلی بار وردان کی آنکھوں کا روپ دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ پر پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے وارسی صاحب، کل آخری دن ہے، زرنشا نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ وردان کا دل ایک لمحے کو بیٹھ گیا۔ آخری دن؟ جی، پرسوں سے میں اپنے بابا کے آفس میں واپس چلی جاؤں گی۔ وردان نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اسی وقت زرنشا کو بتا دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ وہ پروجیکٹ کے آخری دن زرنشا کے لیے ایک سرپرائز رومانوی پرپوزل کا انتظام کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرنشا کا باپ بھی اپنے دوست کے ساتھ ایک الگ ہی شطرنج بچھا چکا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر وردان نے دروازہ بند کیا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ اس نے اپنے سوٹ کی ٹائی ڈھیلی کی، بٹن کھولے اور جا کر شیشے کی بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جہاں سے پورے شہر کی بتیاں چمک رہی تھیں۔ پورے کمرے میں سنسناتا ہوا سناٹا تھا، لیکن وردان کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو فوراً اس کے ذہن میں صوفے پر گرنے والا وہی منظر گھوم گیا۔ زرنشا کا ڈر سے سرخ ہوتا ہوا چہرہ، اس کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتا ہوا خوف، اور پھر وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ وردان نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل آج معمول سے کہیں زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وردان نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں حیرت اور بے بسی کا عنصر تھا۔ کیا میں تم سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں؟ یہ وقت لمحے کیسے بیت گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور کب تم اپنی شرارتی پیاری حرکتوں سے مجھے اپنا دیوانہ کر گئیں۔ وہ پلٹ کر بیٹھ کے قریب آیا اور دراز کھول کر اس میں سے اپنا فون نکالا۔ فون کی گیلری کھولی تو سامنے زرنشا کی وہی سیلفی تھی، جس میں وہ کرسی سے چپکے ہوئے وردان کے ساتھ وکٹری کا نشان بنا کر کھل کھلا رہی تھی۔ وردان نے اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے اس کے مغرور لبوں پر ایک انتہائی نرم اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ اس کی پوری زندگی ایک روبوٹ کی طرح گزری تھی۔ ماں کے جانے کے بعد سے اس نے کبھی کسی کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اس نے دل کے تمام راستے بند کر رکھے تھے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جذباتی ہونا کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن پھر زرنشا ابراہیم اس کی زندگی میں آئی۔ وہ کوئی اجازت لیے بغیر سموسہ چباتی ہوئی اس کے ڈسپلن شدہ دنیا کا نظام درہم برہم کرنے آ گئی تھی۔ وہ اسے تنگ کرتی، اس کے کھانوں پر ٹوٹکے آزماتی، اس کی کرسی پر گوند گراتی اور بات بات پر اس سے بحث کرتی۔ سب سوچ کر اس کے دل کے رنگ کھلتے چلے جا رہے تھے۔ نہیں، پیار تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں اس طوفان کا عادی ہو چکا ہوں، میں اس کی شرارتوں کا، اس کے ڈمپل اور اس کی الائچی والی چائے کا قیدی بن چکا ہوں۔ وہ خود سے بولا، میں
22 سال نٹکھٹ لڑکی کی معصوم روح کے آگے مکمل طور پر ہار چکا ہوں۔ اس نے فون کی اسکرین پر زرنشا کے چہرے پر اپنی انگلی سے چھوا اور انتہائی رومانوی مدھم سی آواز میں بولا، تم نے مجھے بدل دیا زرنشا، تم نے اس پتھر کو موم بنا دیا، اب تم چاہو بھی تو میری زندگی سے واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے دراز سے وہی سرخ ویلویٹ کا باکس نکالا اور اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ کر پکارا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل ہی وہ زرنشا کو اپنے دل کا حال بتائے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ کل پروجیکٹ کا آخری دن ہے طوفان چمیلی، کل تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم یوں ہی میری زندگی میں طوفان لا کر واپس چلی جاؤ گے، اب تو تمہیں پوری زندگی میری کرسی کے ساتھ نہیں، میرے دل کے ساتھ چپک کر رہنا پڑے گا۔ اسی رات وارسی حویلی کے اس بڑے سے کمرے میں ایک مغرور بادشاہ پہلی بار کسی کی محبت کے سحر میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ آج پروجیکٹ کا آخری دن تھا۔ جی بابا، زرنشا نے کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت آفس میں تھی۔ زرنشا بیٹا، پروجیکٹ کا کام کہاں تک پہنچا؟ ابراہیم صاحب کی خوشگوار آواز ہے۔ بابا بس آج آخری دن ہے، پروجیکٹ بالکل مکمل ہے، زرنشا نے جواب دیا۔ بہت خوب بیٹا، شام تم کام ختم کر کے سیدھی گھر آنا، تمہارے اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز بابا؟ زرنشا نے حیرت سے پوچھا۔ بس شام کو گھر آؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ اپنے وارسی صاحب کو بھی میرا سلام کہنا اور کہنا کہ پروجیکٹ کی کامیابی کی مبارکباد ہم بہت جلد انہیں مل کر دیں گے۔ اور فون کٹ گیا۔ زرنشا نے سوچا کہ شاید بابا پروجیکٹ کی کامیابی کی خوشی میں کوئی فیملی ڈنر رکھ رہے ہیں، لیکن وہ بے خبر تھی کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وارسی انڈسٹریز کی 28ویں منزل پر عجیب سا سکوت تھا۔ وہ آفس جو پچھلے کچھ ہفتوں سے زرنشا کے قہقہوں، الائچی والی چائے کے ڈراموں اور شرارتوں سے چہک رہا تھا، آج ایک بار پھر اداس سا لگ رہا تھا۔ پرنٹ شدہ فائلوں کا آخری سیٹ وردان کی ٹیبل پر رکھتے زرنشا کے چہرے پر وہ رمایتی چمک اور شوخیاں غائب تھیں۔ وہ مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ وردان نے خاموشی سے فائل پر سائن کیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج شام ہی وہ زرنشا کو ایک خوبصورت ریسٹورانٹ میں لے جا کر اپنے دل کی بات کہے گا اور اسے سرپرائز دے گا۔ وارسی صاحب، پروجیکٹ مکمل ہو گیا، زرنشا نے مدھم آواز میں کہا۔ میں چلتی ہوں۔ وردان نے سر اٹھایا اور مسکرا کر بولا، زرنشا آج شام ہم نہیں وارسی صاحب، آج شام نہیں۔ زرنشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بابا نے مجھے گھر جلدی بلایا ہے، بس اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، الائچی والی چائے روز پی لیا کریں، غصے کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ زرنشا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ آخری بار وردان کو دیکھا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ وردان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا سرخ ویلویٹ کا باکس تھا جس میں ایک دلکش انگوٹھی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو کل صبح وہ خود ابراہیم ہاؤس جا کر زرنشا کا ہاتھ مانگے گا۔ گھر پہنچ کر زرنشا اپنے کمرے میں بستر پر اداس بیٹھی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس اکڑو، مغرور اور سرپھرے وردان وارسی سے کس قدر محبت کرنے لگی ہے۔ اس کی خاموش نظریں، اس کا بدلا ہوا انداز اور اس کا وہ بارش میں چھتری سنبھالنا بار بار یاد آ رہا تھا۔ زرنشا بیٹا، ابراہیم صاحب زرنشا کے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ جی بابا۔ زرنشا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بیٹا، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ابراہیم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنے سب سے پرانے اور جگری دوست کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ ان کا بیٹا بہت ہی شریف خاندان کا چشم و چراغ اور ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ پرسوں تمہاری انگیجمنٹ ہے اور اگلے ہفتے شادی۔ زرنشا کا دل یوں دھک سے بیٹھ گیا جیسے کسی نے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ بابا کیوں اچانک؟ لیکن بیٹا میں جانتا ہوں تم حیران ہو، لیکن میں نے اپنے دوست سے سالوں پہلے یہ وعدہ کیا تھا، اور ان کا بیٹا تم سے مل چکا ہے۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ کیا تم اپنے باپ کا مان نہیں رکھو گی؟ زرنشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گال پر بہہ گیا۔ ایک مشرقی اور لاڈلی بیٹی ہونے کے ناطے وہ اپنے بابا کے مان کو کیسے توڑ سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ اب وردان کے ساتھ اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اس نے روتے ہوئے خاموشی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ انگیجمنٹ والے دن ابراہیم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ زرنشا سرخ رنگ کے خوبصورت اور بھاری شرارے میں ملبوس
آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دلہن کا روپ تو تھا لیکن خوشی کا ایک بھی رنگ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اداسی سے سجی ہوئی تھی اور وہ بار بار دل ہی دل میں وردان کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ کاش وارسی صاحب، کاش آپ نے ایک بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ باہر سے گاڑیوں کے ہارن اور مہمانوں کی ہلچل کی آوازیں آنے لگیں۔ منگنی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ دادی اور خالہ زرنشا کو پکڑ کر اسٹیج کی طرف لائیں جہاں لال پردوں اور پھولوں کا زبردست انتظام تھا۔ زرنشا نے اپنی نظریں مسلسل نیچے جھکا رکھی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ لیجیے جناب، دولہا اور ان کا خاندان بھی آ گیا، کسی نے زور سے اعلان کیا۔ زرنشا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے اسٹیج پر کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اپنے ہونے والے منگیتر کا چہرہ دیکھتی۔ بیٹا، انگوٹھی پہناؤ، ابراہیم صاحب کی خوشگوار آواز آئی۔ اس شخص نے زرنشا کا ٹھنڈا اور کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ کے لمس سے ہی زرنشا کے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ یہ لمس، یہ گرمائش تو اس کے لیے بہت جانی پہچانی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس شخص نے زرنشا کی انگلی میں ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی، وہی انگوٹھی جو وردان نے ویلوٹ کے باکس میں رکھی تھی۔ زرنشا نے جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا تو سامنے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے روایتی وقار اور وہی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ وردان بیٹھا تھا۔ زرنشا کی آنکھیں حیرت سے اتنی بڑی ہو گئیں جیسے ابھی باہر نکل آئیں گی۔ اس کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وارسی صاحب؟ اس کے برابر میں دادا جی، دادی بیگم اور بابا شاہ نواز وارسی کھڑے کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ وردان ذرا سا آگے جھکا، زرنشا کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مدھم، رومانوی اور شرارتی لہجے میں بولا، کیا ہوا طوفان چمیلی؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم وارسی انڈسٹریز کے مالکان کو الائچی والی چائے پلا کر، کرسی سے گرا کر اور شرٹ خراب کر کے اتنی آسانی سے پیچھا چھڑوا لو گی؟ زرنشا کو اب بھی اپنے حواسوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے بابا؟ ابراہیم صاحب آگے آئے اور ہنستے ہوئے بولے، بیٹا، شاہ نواز اور میں کالج کے زمانے کے بہترین دوست ہیں۔ یہ رشتہ تو ہم نے اسی دن ہی طے کر دیا تھا جب تم پہلی بار پروجیکٹ کے لیے وارسی انڈسٹریز گئی تھی۔ بس یہ تمہارے اکڑو وارسی صاحب ہیں نا، اس نے کہا تھا کہ وہ خود تم سے پرسنلی مل کر تمہیں قریب سے جان کے ہی اس رشتے کے لیے ہاں بولے گا۔ زرنشا نے بے یقینی سے وردان کو دیکھا۔ وردان کے چہرے پر وہی دلکش اور محبت سے بھری مسکراہٹ تھی جو صرف اور صرف زرنشا کے لیے محفوظ تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زرنشا، وردان نے اس کا ہاتھ اور کس کر تھاما، کہ تم نے میری خاموش زندگی میں رنگ بھر دیے۔ اب پوری زندگی تمہیں میرا غصہ بھی برداشت کرنا پڑے گا اور مجھے الائچی والی چائے بھی پلانی پڑے گی۔ زرنشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی روایتی نٹکھٹ انداز میں مسکرا کر کہا، وارسی صاحب، آپ بڑے چالاک نکلے، لیکن یاد رکھیے گا شادی کے بعد میں چائے میں دار چینی کے ساتھ تھوڑا سا زہر بھی ملا سکتی ہوں۔ اگر آپ نے غصہ دکھایا تو۔ پورے ہال میں قہقہوں کا طوفان آ گیا۔ وردان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، منظور ہے، مجھے تمہارے ہاتھ سے زہر بھی منظور ہے، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ یوں ایک نٹکھٹ شرارتی لڑکی نے ایک مغرور بزنس مین کے سخت دل کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ شادی کی خوبصورت تقریبات کے فوراً بعد جب وارسی حویلی کے پھولوں سے سجے اور مہکتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو باہر کا تمام شور اور ہنگامہ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ کمرے میں صرف گلاب کے پھول اور سندل کی مدھم خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زرنشا لال زری کے کام والے شاندار عروسی لباس میں ملبوس، بھاری جولری اور گھونگھٹ سنبھالے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا جیسے سارا کمرہ اس کی دھڑکنیں سن رہا ہو۔ وہ جو پورے گھر اور آفس کو اپنی شرارتوں سے سر پر اٹھائے رکھتی تھی، آج مکمل طور پر شرم اور حیا کے مجسمے میں ڈھل چکی تھی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور وردان نے اندر قدم رکھا۔
وردان نے شیروانی اتار کر پاس رکھی اور اپنے بٹن کھولتے ہوئے زرنشا کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زرنشا کو اس روپ میں دیکھ کر بے ساختہ جھوم اٹھا۔ وہ جو دنیا کا سب سے رعبدار بزنس مین تھا، آج اپنی ہی دلہن کے سامنے آتے ہی ایک عجیب سا سحر محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور زرنشا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ زرنشا نے مزید نظریں جھکا لی اور اپنی زری کے دوپٹے کے کونے کو مروڑنے لگی۔ وردان نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زرنشا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی گرم اور مضبوط گرفت میں لے لیا۔ زرنشا، وردان کی گھمبیر اور رومانوی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ زرنشا کے لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی، لیکن منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ وردان نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی زرنشا کا چہرہ سامنے آیا، اس کی بڑی بڑی شرمائی ہوئی سیاہ آنکھیں، گالوں پر حیا کی سرخی اور ان ہونٹوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ۔ وردان کا سانس ایک سیکنڈ کے لیے اٹک گیا۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں وارسی صاحب؟ زرنشا نے نظریں زمین پر جمائے ہوئے انتہائی مدھم آواز میں پوچھا، تو وردان کے لبوں پر وہی پیاری سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک انگلی سے زرنشا کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی کا وہ طوفان جس نے میری کرسی پر گوند گرائی تھی، جسے مجھے الائچی والی چائے کے تانے دیے تھے، آج اتنی معصوم اور خاموش کیسے ہو گئی؟ زرنشا نے نظریں ملا کر فوراً جھکا لی۔ اس کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ وہ تو حادثہ تھا نا وارسی صاحب، اور اب آپ مجھے تانے نہ دیں۔ زرنشا نے اپنی پرانی نٹکھٹ ادا سے لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ وردان بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے زرنشا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک بے حد پاکیزہ اور لمبا لمس ضبط کیا۔ شکریہ زرنشا، وردان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی جذبات سے کہا، میری اس بے رنگ اور پتھر جیسی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے۔ تم نہ ہوتی تو میں شاید کبھی ہنسنا اور جینا نہ سیکھ پاتا۔ زرنشا نے وردان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کے کوٹ کا کپڑا اپنی انگلیوں میں تھام لیا۔ اس نے پہلی بار وردان کے دل کی وہ تیز دھڑکنیں سنی جو صرف اسی کے لیے دھڑک رہی تھی، اور میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وارسی صاحب، زرنشا نے مدھم آواز میں اعتراف کیا، کہ یہ اکڑو بادشاہ اندر سے اتنا نرم اور اتنا پیار کرنے والا ہوگا۔ وردان نے اپنے بازو زرنشا کے گرد حائل کیے، اسے اپنے وجود کے قریب کر لیا۔ اس نے زرنشا کے بکھرے ہوئے بالوں کی لٹ کو اس کے چہرے سے پیچھے ہٹایا اور اس کے چہروں کو لبوں کی نرمی سے چھوتے ہوئے مسکرایا۔ اب تمہاری شرارتیں پوری زندگی کے لیے میرے نام ہو چکی ہیں بیگم وارسی، اور اب تم اس کیبن سے یا اس دل سے بھاگ نہیں سکتی۔ وردان نے یہ کہتے ہی زرنشا کو مزید اپنے قریب کیا اور اس کے کچھ اور بولنے کے لیے کھلتے ہوئے لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں قید کر لیا۔ اس کے لبوں کو شدت سے چومتا ان پر اپنی جنونیت دکھانے لگا۔ اس کی گرم تپش زدہ ہتھیلیاں اس کے جسم پر سفر کرتی اس کی نرم مخملی نازک قد و خال کو گہرائی سے محسوس کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں کے تنگ حصار میں لیے اس کی گردن کو چومتے اس پر بے لگام شدتیں لٹانے لگا تھا۔ زرنشا اس کے باہوں میں ٹوٹتی بکھرتی اس کے ساتھ لپٹتی لذت آمیز سسکیاں بھر رہی تھی۔ پھولوں کی مہک اور چاند کی چاندنی میں وارسی حویلی کا وہ کمرہ ان دونوں کی نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کا گواہ بن چکا تھا۔